اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر کشمیر کے حوالے سے جس قسم کی باتیں آ رہی ہیں وہ نہایت افسوسناک اور ایسی ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان باتوں میں کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جن کو میں نقل کفر نباشت کے بطور بھی اگر بتانا چاہوں تب بھی وہ زبان میں نہیں بتا سکتا۔ میرا اخلاق، میرا کردار، میرا مذہب، میرا اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں وہ الفاظ دہرا سکوں۔ اس حد تک غلیظ زبان جو ہے خصوصاً پاکستان کے لیے اور پاکستان کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے جو استعمال کی جا رہی ہے وہ سننے کے قابل نہیں ہے۔ اور اگر جس طرح وہ میڈیا پر جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کی نظروں میں پاکستان یا اسلام کا کیا تاثر جو ہے وہ ابھرے گا۔ بہرحال یہ وہ کشمیر ہے جس کو پاکستان جو ہے، یا یہ وہ کشمیری ہیں جن کو پاکستان جو ہے اپنے پاکستانیوں سے کہیں زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ یہ وہ کشمیری ہیں جو پاکستان کی ہر چیز میں حصے دار ہیں، وہ نوکریوں میں حصے دار ہیں، وہ پاکستان کے جس خطے میں چاہے اس خطے میں جو ہے وہ رہائش اختیار کر سکتے ہیں، جائیدادیں خرید سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں گھوم اور پھر سکتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک کے اندر آ اور جا سکتے ہیں، آ اور جا بھی رہے ہیں۔ یہ وہ کشمیری ہیں جن کو افواج پاکستان نے بھی ویلکم کیا ہوا ہے، ان کے اندر بھی یہ شامل ہیں، بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ قابلیت کی بنیاد پر اعلیٰ عہدوں تک جو ہے وہ فائز ہو چکے ہیں، اور پاکستان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ وہ کشمیری ہیں جن کو جس ریٹ پر فی یونٹ، جس ریٹ پر ان کو بجلی فراہم کی جاتی ہے اس کا خواب تک پاکستانی نہیں دیکھ سکتے۔ اس حد تک جو ہے رعایت پانے کے باوجود، اس قسم کی آسائشیں ہونے کے باوجود بھی کہ الیکشن وہاں کے ہوں، لیکن پاکستان کے کسی بھی کونے کا رہائشی کشمیری اس الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے اور اپنے ممبر کو جو ہے وہ اپنے ووٹوں سے، اپنی رائے سے منتخب کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان یا پاکستانی کشمیر کی ایک انچ زمین بھی نہیں خرید سکتا، وہاں وہ اپنی کوئی جائیداد نہیں بنا سکتا، بے شک وہاں کوئی تجارت تک نہیں کر سکتا۔ وہاں کے جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں، جتنے بھی وفاقی محکمے ہیں یا کشمیر کے محکمے ہیں، ان کے اندر وہ ملازمت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود بھی پاکستان ان سے اتنی رعایت کرتا ہے، اتنی آسانیاں اور سہولتیں فراہم کرتا ہے کہ کوئی بھی ملک اتنی آسانیاں اور رہائشیں ان لوگوں کو جو ان کے اپنے ملک کے نہ ہوں ان کو فراہم کرتا ہوں۔ اس کے باوجود پاکستان کی اتنی شدید مخالفت کہ پاکستان مرزاباد کہہ دینا، پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کے نعرے لگا لینا اور افواج پاکستان کو غلیظ ترین الفاظ میں جو ہے وہ گالیاں دینا، یہ زیب تو نہیں دیتا۔ بے شک ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ کم ہوں، لیکن اگر ایسے لوگوں پر قابو نہیں پایا گیا تو پھر یہ ایسے لوگ ویسے لوگ بن جائیں گے جیسے مشرقی پاکستان میں بن چکے تھے۔ تو میں تو حکومت پاکستان سے یہ کہوں گا کہ ان کے خلاف سخت ترین ایکشن نہیں لیا گیا تو پھر ایک ہو سکتا ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد سقوط مظفر آباد جو ہے وہ ایک اور جنم لے، خدا نخواستہ جنم لینا شروع کر دے۔ تو ان کے لیے منہ سے اس قسم کی زبان سننا، میں اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور بھی کر لوں، یہ فرض بھی کر لوں کہ ان کے ساتھ افواج پاکستان نے یا پاکستان کے حکمرانوں نے کوئی سخت ترین زیادتی بھی کری ہوگی، تو کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں سخت ترین زیادتی صرف پہلی دفعہ ہو رہی ہے ان کے ساتھ، یا پاکستان میں ایسا مختلف اوقات اور حالات کے اندر ہوتا رہا ہے؟ کیا وہ دور بھول گئے جب ایوب خان نے کراچی میں الیکشن ہارنے کے بعد اپنے بیٹے کے ذریعے، گوہر ایوب کے ذریعے پوری لشکر کشی کری تھی کراچی کے اوپر، اور وہاں پر ان لوٹے پوٹے قافلوں کو جو ہندوستان سے آئے تھے ان کو کتنا جانی اور مالی نقصان پہنچایا تھا؟ تو کیا وہاں پر کشمیر میں آواز اٹھی تھی؟ کیا پورے پاکستان کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھی تھی؟ آج بھی کیا وہ آواز اٹھائی جاتی ہے؟
آج بھی کس کوئی اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ پاکستان میں ایک پارٹی ایسی بھی ہے جس نے اپنی ہی اندر سے ایک تنظیم بنائی، الذوالفقار، اپنے ہی ملک کا ایک جہاز ہائی جیک کیا اور دشمن ممالک کے اندر جو ہے اس کو اتارا، اور آج وہی پاکستان کے اندر پارٹی جو حکمرانی کر رہی ہے؟ تو کیا پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان زندہ باد کی بجائے پاکستان مرد آباد کہنا شروع کر دیں؟ کیا یحییٰ خان کا بنگال کے اندر ان کو اقتدار دینے کی بجائے وہاں پہ فوج کشی کرنا یہ صحیح قدم تھا؟ نہیں تھا تو پاکستان کسی جگہ سے کوئی آواز اٹھی؟ کیا کشمیر نے کوئی آواز اٹھائی کہ یہ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہر ایک کو جو ہے وہ آزادی کا حق ہے، رائے دہی کا حق ہے؟ کیا ٹکا خان ہی اسی دور میں ٹکا خان نے بنگالیوں کے ساتھ جو سلوک کیا اور جو ان کے خون سے ہولی کھیلی اور جو ان کی نسلوں کو جو ہے بگاڑ کے رکھ دیا، تو کیا پاکستان کے کسی بھی خطے میں اس کے خلاف کوئی آواز اٹھی؟ اور کیا نیازی نے انڈیا کے سامنے ہزاروں جوانوں کے ساتھ ہتھیار ڈال کر اور انڈیا اپنے آپ کو انڈیا کے حوالے کر دیا؟ تو آج تک کیا پاکستان میں اس کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے؟ کیا جنرل ضیاء الحق نے ایک منتخب حکومت کو پچھاڑنے کے بعد، گرانے کے بعد اس کے لیڈر کو جو ہے وہ ہینگ کر دیا، تو کیا پاکستان کے اندر پاکستان مرد آباد کی آوازیں اٹھتی ہیں؟ نہیں اٹھتی ہیں، اس لیے کہ پاکستان جانتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ہی ملک کو مرد آباد کہنا شروع کر دیں یا اپنے ہی افواج کو جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیں۔ پھر آپ اور بھی آ جائیں، جنرل نصیر اللہ بابر نے کراچی کے اندر کیا کچھ نہیں کر دیا، کتنے نوجوانوں کو جو ہے وہ اس نے جو ہے زمین کی 6 فٹ نیچے اتار دیا۔ تو کیا کراچی کے اندر یہ بات اٹھی کہ ہم پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں؟ بے شک پاکستان کے جرنیلوں کے خلاف یا فوج کے خلاف بات ضرور ہوئی، لیکن ان کی پالیسیوں کے خلاف ضرور بات ہوئی، ان کی شخصیات کے اوپر بات نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کچھ سیاسی کہیں اور ہو رہی ہو، کیا بلوچستان میں ان کے حالات جو ہیں اس کے اندر جو ہے ایسا نہیں ہوتا رہا، اور کیا KPK میں طالبان کو بنانے کے بعد پھر ان کی جب منفی سرگرمیاں شروع ہوئی تو کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی؟ تو کیا اس کارروائی کے نتیجے میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ پاکستان مرد آباد اور ہمیں پاکستان سے آزادی چاہیے؟ تو کشمیر میں اگر اس قسم کی کوئی بات ہو گئی تو کیا کوئی نہیں ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم پورے پاکستان کے پورے کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک آواز اٹھا رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے سر پر کس کا ہاتھ ہے جو وہ آواز اٹھا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کس کے مقاصد ہے جو وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ مقاصد بھی ہم پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج پورے نہیں ہونے دے گی، اور ان کا قلع قمع کرے گی جو اس قسم کی آوازوں کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تو اور نیا نہیں تھا، تو پھر اس دفعہ جو وہ آواز اٹھ رہی ہے وہ کیوں اٹھ رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ آج ان پر آنچ آ رہی ہے۔ جب دوسروں پر آتی رہی تو صحیح، جب اہل سندھ پر آتی رہی تو ٹھیک، جب کراچی والوں پر آتی رہی تو ٹھیک، جب KPK کے اندر آتی رہی تو وہ تو ٹھیک، لیکن آج اگر فرض کر لیا جائے کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا تو اب جو ہے پاکستان جو ہے وہ مرد آباد بھی ہو گیا، اور پاک افواج جو ہے وہ بھی جو ہے جہنمی ہو گئی، وہ بھی کافر ہو گئی، ان کو جس طرح چاہے غلیظ زبان استعمال کر کے دنیا بھر میں بدنام کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں، بلکہ بہت مشہور شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی چراغ زد پر آ جائے تو لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ بس ہوا نے تو اسی کو گھیرا ہے، اور لیکن جب اپنا ہی چراغ جو ہے ہوا کی زد میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت انہیں لگتا ہے جیسے اب چاروں طرف قیامت برپا ہو گئی ہے۔ کہ یہ کہنا نقل کفر ناباشد کے طور پر بھی جن زبان کو ہم نہیں استعمال کر سکتے وہ آج ہمارے لیے کشمیری استعمال کر رہے ہیں، جن پر پاکستان کے بے پناہ احسانات ہیں، جو پاکستان مسلسل ان کا تحفظ کرتا رہا ہے، ان کی خاطر کئی جنگیں اس نے جو ہے وہ جھیلی ہیں اور بہت سارے نقصان اٹھائے ہیں، ان کو اپنے ملک کے اندر ہر جگہ رہنے کی آزادی دی ہے۔ آج وہ اگر ہمارے خلاف بول رہے ہیں تو پھر یہ طے بات ہے کہ میں بھی اہل کراچی کی طرح یہ کہہ سکتا ہوں، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ
سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. اگر ہم نے پہلی بارش کی بوندوں کو روک لیا ہوتا، پہلے غیر جمہوری عمل کو ایوب خان کے زمانے میں روک لیا ہوتا تو آج یہ نتیجہ ہمارے سامنے کسی کے سامنے بھی نہیں آتا. لیکن اس کے روکنے کی وجہ سے ہمارے نہ جانے کتنے سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ کھو چکی ہوتی ہیں. اس لیے ہم بولتے نہیں ہیں کہ ہمارا سیاسی امیج جو ہے وہ پاکستان میں خراب نہ ہو جائے. اور اسی طرح آہستہ آہستہ جو ہے یہ جتنی بھی ریشہ دوانیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. ہمیں یک جسم اور یک جان ہونا پڑے گا. ہمارے جسم کے کسی بھی ایک حصے میں تکلیف ہو تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی زیادتی ہو رہی ہو تو پورے پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اس زیادتی کو محسوس کریں اور ظلم کے خلاف جو ہے دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں. جب تک یہ نہیں ہوگا ظلم تو ہوتا رہے گا اور ظلم تو بڑھتا رہے گا. اور پھر ظلم کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پھر یہ ظلم اسی صورت میں سامنے آتا ہے کہ ہم نے مشرقی پاکستان کھو دیا، ہم نے سقوط ڈھاکہ دیکھ لیا. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم سقوط مظفر آباد بھی دیکھیں. ہم سب کو بیٹھ کر اپنی اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ جائزہ لینا ہوگا اور اس کا ازالہ کرنا ہوگا. اگر ایسا نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں صورتحال اور بھی خراب ہو سکتی ہے. کاش یہ بات ہم سب پاکستانیوں کو، پاکستان کے سب اداروں کو سمجھ میں آ جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.